بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ وہ عظیم اور بابرکت مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ہمیشہ کے لیے شرف اور امتیاز عطا فرمایا ہے۔ یہ مہینہ صرف روزوں کا مہینہ نہیں بلکہ ہدایت، نور اور حق و باطل میں فرق واضح کرنے والی تعلیمات کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم اسی مہینے میں نازل ہوا تاکہ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے اور زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کی جائے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا، مگر ساتھ ہی اپنی رحمت و شفقت کا یہ اعلان بھی فرما دیا کہ دین اسلام مشقت نہیں بلکہ آسانی کا نام ہے۔ بیماری اور سفر کی حالت میں رخصت عطا کر کے یہ واضح کر دیا کہ شریعت کا ہر حکم حکمت، سہولت اور بندوں کی خیرخواہی پر مبنی ہے۔ سورۃ البقرہ میں رب العالمین کا فرمان ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہے اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو۔ تو اس میں آیت میں ایک لطیف اشارہ ان تکبیرات کی طرف بھی ہے جو رمضان کے فوراً بعد عید کی نماز میں کہی جاتی ہے، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ میں رمضان، قرآن، روزہ، سہولت اور شکر سب کو ایک حسین اور جامع پیغام کی صورت میں جمع کر دیا گیا ہے، جو بندے کو اطاعت، تکبیر اور شکر گزاری کی راہ دکھاتا ہے۔